جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جناب؟ بہت ہی زبردست جناب۔ ایک جو شعر بہت ہی زیادہ پڑھا جاتا ہے تو اس کی تھوڑی سی حقیقت کچھ ایسے سمجھ آئی مجھے، پتہ نہیں دوسروں کو کیسے سمجھ آتی ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ خون کے رشتوں میں ہوتی اگر وفا تو یوسف یوں نہ بکتے مصر کے بازاروں میں۔ تو ایک یہ شعر پڑھتے ہیں، دوسری طرف ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، ان کی آل پر رحمت بھیج جیسے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجی اور ان کی آل پر۔ اور یار مجھے یہ بتاؤ، جو یوسف علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں اور یوسف علیہ السلام خود یہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے اچھا خون کے رشتوں میں ہوتی اگر وفا یوسف یوں نہ بکتے مصر کے بازاروں میں۔ مجھے یہ بتاؤ پھر یوسف علیہ السلام بھی تو ان کا ہم بھائی ہیں نا، وہ ایک ہی خون نا، تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو معاف کیا، یہ بھی خون کا رشتہ ہے۔ اور یار خون کے رشتے ہی معاف کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایسے نہیں اچھالنا چاہیے۔ تو درود پاک، درود ابراہیم کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیج اور ان کی آل پر رحمت بھیج۔ آپ کو تھوڑا سا ایسے عرض کروں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام، اس ایک کا اسحاق علیہ السلام کا نام تھا۔ اسحاق علیہ السلام کی طرف سے یہ لڑی چلتی ہے یوسف علیہ السلام۔ ایسے میں عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف اور ان کے جو 11 بھائی تھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس نے بھی یہ شعر بنایا مجھے تو نہیں پتہ وہ کون ہے، تو لیکن جو کسی کو پتہ ہے تو یہ کمنٹ میں ضرور بتائے۔ تو ایسے بات نہ کیا کریں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اگر ان کو پھینکا ہے، بعد میں ان کی صلح بھی ہوئی ہے، محبت بھی ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کیا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، ہاں جی، یعنی کہ میں آپ کو معاف کروں گا۔ اس کے لیے یار شعر کا آدھا مطلب نہ لیا کریں، پورا مطلب لیا کریں۔ اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں پورا دین سیکھیں، آدھا نہ سیکھیں۔